بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ دوستو، یہ الفاظ ایک بڑی روایت کا حصہ ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں تھے کہ ایک آدمی مدینہ منورہ سے سفر کر کے ان کے پاس آئے تو حضرت ابو الدرداء نے پوچھا، ما اقدمک یا اخی، بھائی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا، میں حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو الدرداء نے پوچھا، اما جئت لحاجہ، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ انہوں نے کہا لا، کوئی کام نہیں۔ انہوں نے کہا، ما قدمت لتجارہ، آپ تجارت کے لیے نہیں آئے؟ انہوں نے کہا لا، نہیں، تجارت کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا، ما جئت الا فی طلب هذا الحدیث، آپ صرف یہ حدیث طلب کرنے اور یہ حدیث سیکھنے کے لیے آئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حدیث بیان فرمائی۔ پہلا لفظ وہ جو ہم پہلے ایک روایت میں پڑھ چکے ہیں، یہ پہلی عبارت کا حصہ ہے، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے، سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کا راستہ ضرور چلائیں گے۔ اور دوسری آج والی عبارت، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور اللہ کے فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ آگے بھی کچھ الفاظ ہیں جو ہم آگے روایت میں اگلے دن پڑھیں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ طالب علم کی کس قدر عظمت اور فضیلت پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھا رہے ہیں اور اللہ اس کو جنت کے راستے پہ ضرور چلائیں گے۔ اس میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، جیسا کہ بارہا درخواست کی جا رہی ہے، کہ علم حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے سفر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ آپ دیکھیے نا، یہ صحابی کہاں سے سفر کر کے آئے ہیں اور صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہمیں سفر کرنا چاہیے اور علماء کے پاس جانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب لگتا ہے کہ مصروفیت زیادہ ہے اور معاملات ایسے ہیں کہ سفر نہیں ہو سکتا، تو پھر بھائی اپنی اولادوں کو ایسا بنائیں کہ ہماری اولادیں دین کے لیے سفر کریں، وہ دین کا علم حاصل کریں۔ ایسا بنائیے اپنے اولادوں کو کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہمارے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ہمارے بچے مصلی امامت پہ کھڑے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔